پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور بولنے والے بندر کا، اور اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وہ بستی دیکھنے میں بہت پیاری تھی اور سرسبز درختوں سے بھری پڑی تھی، اور اس بستی میں ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے اور اس جنگل میں کوئی بھی جانور نہیں تھا، وہاں صرف ہر طرف بندر ہی بندر تھے۔ وہ بندر ان بستی والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ ان بندروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان بندروں میں سے ایک بندر بہت ہی بڑا تھا اور جس کے سامنے پوری قوم سجدہ کیا کرتی تھی، اور تمام مشکلات اور دعائیں وہ لوگ اس بندر کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اور پوری بستی اس بندر کے سامنے اپنا سر جھکاتی اور دعا مانگتی۔ وہ لوگ ان بندروں کو کھانا دیا کرتے تھے، اور ان کے کھانے کے لیے ان لوگوں نے وہاں پر بہت سے کیلے کے درخت لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ان خداؤں کو کیلے بہت زیادہ پسند ہیں، اور جہاں کیلے ہوتے ہیں وہاں بندر ہوتے ہیں۔ اس بستی میں ایک اللہ والے آئے جو اپنا بہت زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ شہر شہر اور بستی بستی پھرا کرتے تھے، اور یوں ہی دین پھیلانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے، اور انہیں یہ بستی نظر آئی تو وہ اس بستی میں آئے، اور جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور درختوں سے بھری پڑی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، مگر انہیں وہاں دور دور تک کوئی مسجد نظر نہیں آئی جہاں وہ عبادت کرتے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس خوبصورت جنگل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر لوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں بہت سے خطرناک جانور بھی ہوں گے، مگر جب ان کی نظر درختوں پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ درخت بندروں سے بھرے پڑے ہوئے تھے۔ ان درختوں کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا، تو اللہ والے نے اس کنویں سے پانی بھرا اور وضو کیا، اور ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھایا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب بستی والوں میں سے ایک شخص نے دیکھا تو وہ اپنی بستی والوں کو بتانے لگا کہ دیکھو، جنگل میں ایک اجنبی شخص آیا ہے، اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس بستی کا سردار آیا، اور جب اس نے آ کر دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرے والے کھڑے ہیں اور نہ جانے منہ میں کیا بول رہے ہیں، جب تک وہ اللہ والے نماز ادا کرتے رہے، وہ گاؤں والے وہاں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی والے کہنے لگے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ اللہ والے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تھے اور تسبیح کرتے ہوئے بولے کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں۔ تو بستی کا سردار کہنے لگا کہ کیا آپ کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور پھر اللہ والے کہنے لگے کہ اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو کیا میں یہاں کچھ دنوں کے لیے رک سکتا ہوں؟ آپ کو میری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بستی والے کبھی کسی مسلمان کو اپنی بستی میں نہیں رہنے دیتے تھے، اور اگر کوئی مسلمان آ جاتا تو اس کو جان سے مار دیتے، یا پھر بندروں کے آگے زخمی کر کے ڈال دیتے تھے، اور وہ بندر ان کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے۔ مگر اس اللہ والے کی زبان میں نہ جانے ایسی کون سی تاثیر تھی کہ وہ بستی والے کہنے لگے کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ والے وہاں رہ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بستی والے کیا کرتے ہیں اور کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا کہ آپ کا دل جب تک چاہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں، مگر آپ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں ایسا کیوں کروں گا، اور اس طرح وہ وہیں پر بیٹھ گئے، اور پھر بستی کا سردار کہنے لگا کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ کچھ نوجوان اٹھے اور انہوں نے درخت سے کیلے اتارے، اور انہیں اتار کر انہوں نے اللہ والے کے سامنے لا کر رکھے، اور کہنے لگے کہ آپ بہت ہی قسمت والے ہیں، ورنہ ہمارا سردار اس بستی میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ والے یہ سن کر مسکرائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا۔ اللہ والے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ کیلے کھا رہے تھے، اور ان کی نظر اوپر درخت کے اوپر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ سب بندر ان کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔
وہ اللہ والے ان بندروں کو دیکھ کر مسکرائے اور انہوں نے پیٹ بھر کر کیلے کھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے، اور اس کے بعد اٹھے، وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ پوری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز ادا کرنا شروع ہو گئے۔ وہاں بستی کا سردار کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں آیا، اور اس جنگل میں ایک بہت ہی بڑا بندر تھا جس کے سامنے سردار سمیت بہت سے لوگ سجدہ ریز ہو گئے، اور جس بندر کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہے تھے وہ بندر سو رہا تھا۔ وہ بندر کو زبردستی جگا جگا کر سجدہ کر رہے تھے اور اس سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور پھر سب نے دعا مانگی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ وہ بستی کا سردار بولا، دیکھو یہ بزرگ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں آرام بھی کرتا ہوں، اور یہ کھڑے ہو کر آرام کرتا ہے۔ اور پھر وہ اس اللہ والے سے کہنے لگا کہ جس طرح تم کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہوتا، ہم تو ان بندروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، آخر تمہارا خدا کون ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میرا خدا اللہ ہے، اور میں اس ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور میں کھڑے ہو کر آرام نہیں کرتا بلکہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اور اسی طرح نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے اور میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور 4 نمازیں اور ہیں، اور مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا سردار غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم ہمارے دشمن ہو، اور تمہیں ہم نے اتنی عزت دی، تمہیں ہم نے بستی میں رہنے کے لیے جگہ دی، اور ہم نے تمہیں کھانا دیا، اور تم یہاں پر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہو، تم ایک احسان فراموش ہو۔ تم نے ابھی دیکھا کہ ہم ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور جس کو تم سجدہ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے بولے کہ ان بندروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس بندر کو جس کو تم سب نے ابھی سجدہ کیا وہ سو رہا تھا، اور تم لوگوں نے زبردستی گھنٹیاں بجا بجا کر اس کو جگایا، مگر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ یہ بندر تو یہاں ان کیلے کے درختوں کی وجہ سے ہیں، اگر آج ہی یہ کیلے کے درخت ختم ہو جائیں تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ سن کر بستی کا سردار بولا کہ اب تو ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس کی عبادت کریں اور کس کو سجدہ کریں اور کس کو نہ کریں؟ تو نے ہمارے سامنے ہمارے خدا کی بڑی بے ادبی کی ہے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ سردار بولا کہ اس بوڑھے کو اس بستی سے نکال کر پھینک دو، اور ان میں سے ایک آدمی بولا کہ سردار کیوں نہ ان کو بندروں کے آگے پھینک دیں، جس طرح ہم پہلے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کو پھینک دیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کو ہم نے اتنی عزت دی اور اس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے اللہ والے کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دیا۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت طوفان آیا، آندھی چلی اور زوردار آندھی شروع ہو گئی، اور اس جنگل میں جتنے کیلے کے درخت تھے سب کے سب اکھڑ گئے، اور سارے درخت ہوا میں اڑنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن چکا تھا، اور وہاں پر کوئی درخت نہیں تھا، اور کنواں بھی سوکھ چکا تھا۔ وہ لوگ بے ہوش ہو چکے تھے، اور اب اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہر نعمت، ہر چیز ختم ہو چکی تھی، اور صرف وہاں پر بندر موجود تھے۔ اور جب ان گاؤں والوں کو ہوش آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، بستی کی تمام نعمتیں ختم ہو چکی ہیں، اور صرف میدان ہی میدان تھا، تو ان سب کے چہرے اتر گئے اور سب پریشان کھڑے تھے، لیکن اللہ والے کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے اپنے بڑے بندر کے پاس گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ سب کیا ہو گیا، تو اس آدمی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے، یہ تجھ کو نہیں مان رہا، تو اس کو برباد کر دے اور دوبارہ سے اس بستی کو نعمتوں سے بھر دے۔ اے ہمارے آقا، اے ہمارے پیارے بندر، تو دیکھ رہا ہے، اے ہمارے پیارے دیوتا، تو یہ سب دیکھ رہا ہے، اور اڑا دے اس شخص کو اور تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ اے ہمارے پیارے دیوتا بندر، تو سب کچھ واپس لے کر آ سکتا ہے، تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اب تو جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے۔
تو بس اس بزرگ کو تباہ و برباد کر دے۔ اور اب وہ بندر خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اللہ جب چاہے جس کو زبان دے، اور اللہ کے حکم سے تو پتھر بھی بولنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح بول اٹھتے ہیں۔ اور پھر یہ تو ایک زبان والا بندر تھا جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ وہ بندر کہنے لگا کہ کیا تم لوگ اندھے، گونگے اور بہرے ہو چکے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ان پہاڑوں جیسے درختوں کو کوئی ایک وقت میں ایک انسان بھی نہیں ہلا سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان انہیں اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنے وزنی درخت اڑ گئے، مگر ہم انسان اور بندر کیوں نہیں اڑے؟ ارے لوگو، تم بہت ہی بے وقوف ہو۔ کیا تم لوگوں کو ان اللہ والے کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ تم کو اور ہم سب کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تو بندر ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے اور جاگتے بھی ہیں۔ اس کے بعد اس بندر نے کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اور بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس بندر نے کہا کہ ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں، اور نہ ہی ہم یہ پیڑ کے درخت واپس لا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس بستی کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ، ورنہ جس طرح تم درخت ہوا میں اڑتے دیکھ رہے ہو، ایک دن یہ پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے گی اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس بڑے بندر نے ان بندروں کو اشارہ کیا کہ اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے درخت کیلے کے ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہم وہاں جائیں گے جہاں پر کیلے کے درخت ہوں گے۔ اور اس طرح وہ بندر اپنے تمام بندروں کو لے کر اس بستی سے چلا گیا۔ اب اللہ والے کیا کرتے، اس بار تو بندروں نے بھی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی گواہی دی تھی، اور اس طرح اللہ والے بھی وہاں سے جانے لگے۔ تو بستی کا بڑا سردار دوڑتا ہوا اللہ والے کے قدموں میں آ کر لپٹ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دیں۔ ایک اللہ کی گواہی تو ان بے زبان بندروں نے بھی دے دی۔ اب یہ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے یہ ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، یہاں کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ پھر سے ہماری بستی کو ہرا کر دے، اس بستی کی تمام نعمتیں ہمیں واپس کر دے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں تو اللہ کا ادنا سا بندہ ہوں کہ میرے بس میں نہیں، لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اور تم لوگ ایک وعدہ کرو کہ کبھی بھی ان بندروں کو اپنا خدا نہیں مانو گے، تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، ہو سکتا ہے کہ سارے بندر بھی واپس آ جائیں۔ تو سردار کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے تم سب ایک اللہ کی گواہی دو، اور اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ صاف دل سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس طرح سب بستی والوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس طرح اللہ والے نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر اللہ کے حکم سے وہی آندھی اور طوفان چلا، اور درخت دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ والے اٹھے، سب نے مل کر ایک ساتھ کلمہ پڑھا، اور پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ وہ اللہ والے بستی والوں سے کہنے لگے کہ اب ان بندروں کا خیال رکھنا، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمیشہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر اس طرح وہ اللہ والے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کسی اور جگہ چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اس واقعے کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے واقعے میں بتائی گئی بات کسی کے دل پر اثر کر جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔